بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے کہ قیامت کتنے دن بعد آئے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک فاتح شخص تھا جس کے پاس مال بہت تھا۔ جب وہ مر گیا تو اس کا لڑکا اس کا وارث ہوا، تو اس نے بری طرح نافرمانیوں میں مال لٹانے لگا۔ اس کے چچاؤں نے اس سے ملاقات کی اور سمجھایا، مگر وہ نہ مانا اور غصے میں آ کر سب چیزیں بیچ کر عین شجاع چلا گیا اور یہاں ایک محل تعمیر کرا کے رہنے لگا۔ ایک روز زور کی آندھی اٹھی جس میں ایک بہت ہی خوبصورت خوشبودار عورت اس کے پاس آ گری۔ عورت نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، بنی اسرائیلی شخص ہوں۔ کہا، یہ محل اور مال آپ کا ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ پوچھا، آپ کی بیوی بھی ہے؟ کہا، نہیں۔ کہا، پھر تم اپنی زندگی کا لطف کیا اٹھاتے ہو؟ اب بنی اسرائیلی شخص نے عورت سے پوچھا کہ تمہارا بھی خامد ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ کہا، پھر مجھے قبول کرو۔ اس نے جواب دیا، میں یہاں سے میل پر دور رہتی ہوں۔ کل تم یہاں سے اپنے ساتھ دن بھر کا کھانا پینا لے کر چلو اور میرے پاس آؤ، اور اگر راستے میں کچھ عجائبات دیکھو تو گھبرانا نہیں۔ اس نے قبول کر لیا اور دوسرے دن کھانا لے کر چلا۔ میل بھر دور جا کر ایک نہایت عالیشان محل دیکھا۔ اسے دستک دی تو اندر سے ایک خوبصورت نوجوان شخص آیا۔ پوچھا، آپ کون ہو؟ جواب دیا کہ میں بنی اسرائیلی ہوں۔ کہا، کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا، اس محل کی مالکہ نے بلوایا ہے۔ پوچھا، راستے میں کچھ ہولناک چیزیں بھی دیکھی؟ جواب دیا، ہاں، اور اگر مجھے یہ کہا نہ ہوتا کہ گھبرانا مت تو میں اس عجیب و غریب منظر کو دیکھ کر ہلاک ہو جاتا۔ کہنے لگا، میں اپنے محل سے چلا تو ایک چوڑے راستے پر پہنچا تو دیکھا ایک کتیا منہ پھاڑے بیٹھی ہوئی ہے۔ میں گھبرا کر دوڑا تو دیکھا کہ مجھ سے آگے آگے وہ ہے اور اس کے پیٹ میں سے بچے بھونک رہے ہیں۔ اس نوجوان نے کہا، تو اسے نہیں پائے گا، یہ تو آخر زمانے میں ہونے والی ایک بات ہے۔ ایک بات کی مثال تجھے دکھائی گئی ہے کہ آخر زمانے میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنے بوڑھوں کو اپنے روز کی پوشیدہ باتیں کریں گے اور مزے لے کر سنیں گے اور انہیں برا بلا نہیں کہیں گے۔ تو بنی اسرائیلی شخص نے کہا، میں اور آگے بڑھا تو دیکھا کہ 100 بکریاں ہیں جن کے تھن دودھ سے پر ہیں۔ ایک بچہ ہے جو دودھ پی رہا ہے۔ جب تمام کا دودھ ختم ہو جاتا ہے تو وہ جان لیتا ہے کہ اب کچھ باقی نہیں رہا، تو وہ منہ کھول دیتا ہے، گویا اور مانگ رہا ہے۔ اس نوجوان نے کہا، تو اسے بھی نہیں پائے گا۔ یہ مثال تجھے بتائی گئی ہے ان بادشاہوں کی جو آخر زمانے میں آئیں گے، لوگوں سے سونا چاندی اور روپے پیسے گھسیٹیں گے، یہاں تک کہ سمجھ لیں اب کسی کے پاس کچھ نہیں بچا۔ جیسے آج کل کے بادشاہ خزانہ خالی کرتے ہیں تو بھی وہ ظلم و زیادتی کر کے منہ پھیلائے رہیں گے۔ تو بنی اسرائیلی شخص نے کہا کہ میں اور آگے بڑھا تو میں نے ایک درخت نہایت تر و تازہ، خوش رنگ اور خوبصورت دیکھا۔ میں نے اس کی ایک ٹہنی توڑنی چاہی تو دوسرے درخت نے آواز لگائی کہ اے بندہ الہی، میری ٹہنی توڑ جا۔ پھر تو ہر ایک درخت نے یہی آواز آنے لگی کہ نوجوان دربار نے کہا، تو اسے بھی نہیں پائے گا۔ اس میں اشارہ ہے کہ آخر زمانے میں مردوں کی قلت اور عورتوں کی کثرت ہو جائے، یہاں تک کہ جب ایک مرد کی طرف سے کسی عورت کو پیغام جائے گا تو 10-20 عورتیں اسے اپنی طرف بلانے لگیں گی۔
اب بنی اسرائیلی شخص نے کہا میں اور آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک دریا کے کنارے ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور لوگوں کو پانی بھر بھر کر دے رہا ہے، پھر اپنی مشک میں ڈالتا ہے لیکن اس میں ایک قطرہ بھی نہیں ٹھہرتا۔ تو نوجوان دربار نے کہا تو اسے بھی نہیں پائے گا۔ اس میں اشارہ ہے کہ آخر زمانے میں ایسے علماء اور واعظ ہوں گے جو لوگوں کو علم سکھائیں گے، بھلی باتیں بتائیں گے، نصیحتیں کریں گے، لیکن خود عمل نہیں کریں گے بلکہ خود گناہوں میں مبتلا رہیں گے۔ پھر جو میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بکری ہے، بعض لوگوں نے اس کے پاؤں پکڑ رکھے ہیں، بعض نے دم تھام رکھی ہے، بعض نے سینگ پکڑ رکھے ہیں، اور بعض اس پر سوار ہیں، اور بعض اس کا دودھ دور رہے ہیں۔ تو نوجوان دربار نے کہا یہ مثال ہے دنیا کی دولت کی، جو اس کے پیر تھامے ہوئے ہیں، یہ تو وہ ہیں جو دنیا سے گر گئے، جنہیں یہ نہ ملی جس نے سینگ تھام رکھے۔ یہ وہ ہے جو اپنا گزارا کر لیتا ہے لیکن تنگی ترشی سے۔ دم پکڑنے والے وہ ہیں جن سے دنیا بھاگ چکی ہے، سوار وہ ہیں جو از خود تارک دنیا ہو گئے۔ ہاں، دنیا سے صحیح فائدہ اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے اس بکری کا دودھ نکالتے دیکھا۔ تو بنی اسرائیلی شخص نے کہا کہ میں جب اور آگے چلا تو دیکھا کہ ایک شخص ایک کنویں میں سے پانی نکال رہا ہے اور ایک حوض میں ڈال رہا ہے، حوض میں سے پانی پھر کنویں میں چلا جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ ہیں جو نیک عمل کریں گے مگر دکھاوے یا کسی مقصد کے لیے، اور وہ قبول نہیں ہوں گے۔ بنی اسرائیلی شخص نے کہا میں پھر آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک شخص نے دانے زمین میں بوئے، اسی وقت کھیتی تیار ہو گئی اور بہت اچھے نفیس گیہوں نکل آئے۔ تو نوجوان دربار نے کہا یہ وہ شخص ہے جس کی نیکیاں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ بنی اسرائیلی شخص نے کہا کہ جب میں آگے اور بڑھا تو دیکھا کہ شخص چت لیٹا پڑا ہے، مجھ سے کہنے لگا بھائی میرا ہاتھ پکڑ کر بٹھا دو، واللہ جب سے پیدا ہوا ہوں بیٹھا ہی نہیں۔ میرے ہاتھ پکڑے ہی وہ کھڑا ہو کر تیز دوڑا یہاں تک کہ میری نظروں سے پوشیدہ ہو گیا۔ اس دربار نے کہا یہ تیری عمر تھی جو جا چکی اور ختم ہوگی، میں تیری روح اس جگہ قبض کروں گا، پھر تجھے جہنم رسید کروں گا۔ کافروں کو جب موت آتی ہے تو ان کی روح حیات دنیا کی لذتوں میں اٹکی رہتی ہے، لیکن موت مہلت نہیں دیتی، جیسے اس مغرور اور گنہگار شخص کا حال ہوا کہ گیا تو عورت ڈھونڈنے اور ملاقات ہوئی ملک الموت سے، امید پوری ہونے سے پہلے ہی روح پرواز کر گئی۔ سامعین، آج کل کی اموات اچانک تو نہیں ہو رہی، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اور قیامت کتنے دن بعد آئے گی۔ اس ویڈیو کو غور سے بار بار سن کر اور سوچ کر فیصلہ کریں۔ معزز سامعین، اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکیں، اور ہاں، اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری بھی حوصلہ افزائی کریں، اور مزید ایسے اچھے واقعات سننے کے لیے اپنے اور ہمارے چینل مرتضیٰ یاسین کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔